نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون۔ حضرات گرامی قدر، جہاں پر اہل سنت اور اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ساتھی، ہر صحابی جنت میں جانے والا ہے، جنت کا حقدار ہے، وہیں پر بعض لوگ حب اہل بیت کی آڑ میں، حب علی کی آڑ میں ان جلیل القدر اصحاب ان کی شان میں تنقید کو کرتے ہیں۔ کوئی اٹھتا ہے ابو بکر کی شان میں تنقید کو کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی دوسرا مولوی اٹھتا ہے حضرت عمر آپ کی شان میں تبرے کو کرتا ہے، ایک اور مولوی اٹھتا ہے حضرت عثمان آپ کی شان میں تنقید کو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ یہ وہ خلفائے راشدین ہیں کہ جنہوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خلافت پر قبضے کو کیا ہے۔ حق تو حضرت علی کا تھا، لیکن اپنے جبر، اپنے ناانصافی، اپنے غاصبانہ رویے کی وجہ سے حضرت علی کو ان کے حق سے محروم رکھا گیا۔ اور اس سازش کے پیچھے جو عوامل تھے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے سید سبطین شاہ نقوی صاحب اس بات کو آپ کے سامنے آشکار کریں گے کہ اس کی وجہ یہ سازش کہاں سے شروع ہوئی ہے۔ ساتھیوں، جبکہ معاملہ اس کے برعکس ہے، اس کے بالکل الٹ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سے جو ان کی زندگی میں محبت کا رشتہ تھا، تعلق کا رشتہ تھا، تاریخ اسلام کا مطالعہ کرے تو ہمیں جگہ جگہ پر مختلف اقوال ملتے ہیں۔ محمد ابن حنفیہ رحمت اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں، میں نے اپنے باپ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے اس بات کو پوچھا، استفسار کو کیا، ای الناس خیر بعد رسول اللہ؟ قال ابو بکر، قلت ثم من؟ قال عمر۔ محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ آقائے کائنات آمینہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد پوری انسانیت میں سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ اور عرفہ انسان کون ہے؟ حضرت علی خود اپنی زبان سے ارشاد فرما رہے کہ آقائے کائنات کے بعد اس روئے زمین پر سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر، سب سے برگزیدہ شخصیت کسی اور کی نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدیق کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے بیٹے آگے بتلاتے ہیں، میں نے پھر سوال کیا کہ اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ابو بکر کے بعد روئے زمین پر اگر کوئی سب سے بہتر شخص موجود ہے وہ عمر فاروق ہے۔ محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں میں نے اس خیال سے کہ آپ تیسرے نمبر پر ذی-النورین کا نام لینے والے ہیں، میں نے اپنے سوال کو بدلا، کہا بابا پھر آپ تیسرے نمبر پر موجود ہیں؟ کہا نہیں میں تیسرے نمبر پر نہیں، میں تو مسلمانوں کا ایک عام سا فرد ہوں۔ ساتھیوں دیکھیے، حضرت علی خود اپنی زبان سے
کس طرح اس بات کا اعتراف کر رہے کہ پوری دنیا میں آقائے کائنات کے بعد اگر سب سے بہتر سب سے برگزیدہ ہستی کوئی دنیا میں موجود ہے تو حضرت ابو بکر. پھر یہ پروپیگنڈا ہے، یہ جھوٹ ہے جس کے اندر مولوی آپ کو اور مجھے مبتلا کرنا چاہتا ہے. علی کا نام لے کر ابو بکر کی شان میں بکواس کو کرتا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آقائے کائنات جب مرض وفات میں مبتلا ہوئے، جب آپ کی وفات قریب تھی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کے چچا ہیں، انہوں نے حضرت علی کو مخاطب کیا، ارشاد فرمایا علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید ترین بیمار ہو چکے اور میں اس بات کو سمجھ رہا، میں اس بات کو دیکھ رہا، اس بات کو بھان چکا ہوں، اس بات کو جان چکا ہوں کہ آقا کائنات اس دنیا سے رخصت ہونے والے بھتیجے آؤ کیوں نہ ہم آقا کائنات کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کے بعد جس کو اپنا آپ نائب بنانا چاہتے ہیں اس کے بارے میں سوال کو کریں، استفسار کو کریں کہ آقا آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے، آپ کے بعد آپ کا نائب کون ہے، آپ کے مسلح پر کھڑا ہونے والا کون ہے؟ تو جانتے ہو ساتھیو حضرت علی نے کیا جواب دیا؟ کہا چچا اللہ کی قسم علی اپنے جیتے جی اس سوال کو لے کر آمینہ کے لال کے پاس نہیں جائے گا، کیونکہ علی سمجھتے تھے کہ اگر آقا کے بعد آپ کے مسلح پر کھڑے ہونے کا کوئی صحیح حقدار ہے تو وہ ابو بکر ہے، ابو بکر کے سوا دوسرا کوئی بھی نہیں. ساتھیو یہ کیسا جھوٹ، یہ کیسا پروپیگنڈا، یہ کیسی اختلاف کی بات، یہ گالیاں دینے کا بہانہ ہمارے مولوی نے بنایا ہوا. اور مجھے علامہ شہید کے الفاظ اس مقام پہ یاد آئے. بابا شہید اپنے جلسوں میں تقاریر کرتے ہوئے یہ تاریخی الفاظ کہا کرتے تھے کہ آؤ ساری کائنات کے شیعہ علماء کو میرا چیلنج ہے، ہم ڈنکے کی چوٹ بابا شہید کے الفاظ کو 40 سال کے بعد آپ کے سامنے دہرا دینا چاہتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے کائنات کے سارے علماء کو ہمارا چیلنج ہے، کوئی اگر چاہے ہمارے ساتھ دلیل سے بات کو کرنا چاہے آئے ہمارے سامنے بیٹھ کر دلیل سے بات کرے، اس مسئلے پر ہم سے گفتگو کو کرے کہ علی نے صدیق کو نہیں مانا تھا، اللہ کی قسم اس مسئلے کو ثابت کرو. ہم آج کے بعد محمد کے منبر پر چڑھنا چھوڑ دیں گے. تم نے یہ کیا تماشا بنایا ہوا؟ حب اہل بیت کی آڑ میں، حب علی کی آڑ میں جلیل القدر اصحاب ان کے اوپر تبرے کو کرتے ہو، ان کی تنقید کرتے ہو، ان کی شان کو گھٹاتے ہو. ایک طرف اس بات کا تم دعویٰ کرنے والے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، تم نے اپنی کتابوں میں لکھا اسد اللہ الغالب سیدنا علی ابن ابی طالب، وہ اتنے بہادر، وہ اتنے جری کہ جب خیبر کے دن آپ نے تلوار کو چلایا، تلوار ساتوں زمینوں کو کاٹتی ہوئی زمین کی تہ میں پہنچ گئی. ساتھیوں اس قدر بہادر، اس قدر شجاع، اس قدر دلیر آدمی اگر اس کے حق پہ ڈاکہ مارا جانے والا ہو، اللہ کی قسم یہ پھر کیوں کر ممکن ہے کہ خلافت آپ کا حق ہو، آپ کے حق پہ ڈاکہ مارا جا رہا ہو اور آپ اتنے شجاع، تیرے نزدیک اتنے بہادر کہ آپ کی تلوار ساتوں زمینوں کو کاٹنے والی، پھر آپ نے اپنے حق میں آواز کو ہی نہیں اٹھائی.
آقائے کائنات اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، مرض الوفات میں مبتلا ہے، آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ چکا، نماز کا وقت آیا۔ اصحاب رسول باب عالی کی طرف اپنی نظروں کو لگائے ہوئے کہ کب کونین کے تاجدار اپنے حجرہ سے باہر آئیں اور ہمیں نماز کی امامت کروائیں۔ آقا جو شدت مرض کی وجہ سے مدہوشی کے عالم میں بلال بار بار آقا کے باب عالی پر دستک دے رہا، الصلاۃ الصلاۃ، آقا نماز کا وقت، نماز کا وقت، نماز نکل رہی، باہر آئیے، ہمیں نماز کی امامت کرائیے۔ اصحاب رسول جانتے ہیں کہ آقا کائنات شدید بیمار، سسکیاں کراہوں میں تبدیل ہو رہی، آہیں چیخوں میں تبدیل ہو رہی۔ آقا کائنات اپنے حجرے میں لیٹے ہوئے، پاس ہی آپ کی اور میری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہے۔ ایسے اسنا میں آپ کو ہوش آیا، آپ نے اپنی آنکھوں کو کھولا، ازواج مطہرات آپ کے ارد گرد بیٹھی ہوئی، سیدہ عائشہ نے آپ کو مخاطب کیا، کہا میرے سر کے تاج، بلال بار بار دستک دے رہا، وہ اس بات کا تقاضا کر رہا کہ آپ اٹھے، ہمیں نماز کی امامت کو کریں۔ ساتھیو اللہ کی قسم، آپ کے اور میرے تاجدار آمینہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو بلایا جائے اور اسے مصلی امامت پر کھڑا کیا جائے۔ جو بات کو کرنے کا مقصد، جو بات کو بتلانے کا مقصد ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر کو بلایا گیا، مصلی امامت پر کھڑا کیا گیا، آپ نے اپنی ازواج کو مخاطب ہو کر کہا مجھے سہارا دے کے اٹھایا جائے، میں باہر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ مصلی امامت پر ابو بکر کھڑا ہوا، اس بات کو ویریفائی کرنا چاہتا ہوں، جسٹیفائی کرنا چاہتا ہوں، مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں کہ بنو ہاشم میں سے کون کون ہے جو ابو بکر کے پیچھے نماز کو ادا کر رہا ہے۔ آؤ تو صحیح، سمجھو تو صحیح، اس نماز کو ادا کرنے میں حضرت علی المرتضیٰ بھی موجود، امام حسن بھی موجود، امام حسین بھی موجود۔ اگر اعتراض بنتا اس وقت کھڑے ہو کر آپ کی خدمت میں گزارش کرتے کہ آقا حق تو میرا بنتا تھا، آپ حضرت ابو بکر کو کیسے مصلی امامت پر کھڑا کر رہے، مگر اس بات کو ثابت کر دیا گیا، اور یہ بات بھی ہمارے نزدیک نہیں، انہی کے نزدیک کہ جن کا نام لے کر وہ صحاب رسول پر تبرک کرنے والے، گالی کو دینے والے، ان کی شان میں تنقید کو کرنے والے، ان کے نزدیک تو ان کے جتنے بھی امام ہیں، 12 امام ہیں، وہ معصوم عن الخطا ہیں، ان سے خطا سرزد ہو سکتی ہی نہیں۔ پھر ساتھیو ایمانداری سے بتاؤ، مصلی امامت پر ابو بکر کھڑا، پیچھے تیرا معصوم امام حضرت علی المرتضیٰ کھڑے، امام حسن کھڑے، امام حسین کھڑے، تیرا یہ عقیدہ تیرے آنے والے باقی 9 امام بھی تیرے ان معصوم کی پشت میں زندہ ہیں، تیرے نظریے کے مطابق 12 کے 12 اماموں نے حضرت ابو بکر کی اقتداء میں نماز کو ادا کیا۔ پھر آج کس زبان سے، کس جرأت سے ان جلیل القدر اصحاب کی شان میں تنقید کو کرتے؟ اللہ کی قسم ہے ہم آج آپ کے سامنے اس بات کو بیان کرنے کے لیے آئے، ابو بکر بھی ہمارے، عمر بھی ہمارے، عثمان بھی ہمارے، علی بھی ہمارے، مگر حب علی کی آڑ میں، حب اہل بیت کی آڑ میں ان جلیل القدر اصحاب، ان کی شان میں بکواس کو کرنے نہیں دیا جائے گا۔ اور یہ تو ابو بکر کی بات ہے۔ آگے آئیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور خلافت آتا، آپ کا خلافت کا دور، اور حضرت عمر حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، کہا 3 مناقب ایسے ہیں، 3 فضائل ایسے ہیں، 3 رتبے ایسے ہیں کہ
کہ مجھے حضرت علی آپ کی زندگی پر، آپ کے مراتب پر، آپ کے فضائل پر، آپ کی منقبت پر رشک آتا ہے، رشک آتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اگر ان کا آپس میں اختلاف ہے، آپس میں لڑائی ہے، آپس میں تنازع ہے، تو پھر اس طرح کے بات جو ہے کوئی اپنے مخالف کے بارے میں کہا کرتا ہے۔ پہلے منزلت، پہلا مقام، پہلی منقبت، پہلا فضل جو حضرت عمر نے حضرت علی کے بارے میں بیان کیا کا سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ آقائے کائنات آمینہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو ہے وہ علی کے گھر میں۔ دوسری فضیلت کہا خیبر کے دن جب آقائے کائنات نے اس بات کا اعلان کیا کہ کل میں علم، کل فتح کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں تھماؤں گا جس کے ہاتھ میں اللہ نے فتح کو لکھ دیا۔ ہم میں سے ہر شخص کی ہوائی تھی کہ کاش ایسا ہو کہ صبح جو علم، جو جھنڈا، جو فتح کا سمبل آپ تھمانے والے ہیں، کاش ایسا ہو کہ وہ ہمارے نصیب میں۔ لیکن نصیب اپنا اپنا، نصیب اپنا اپنا۔ علی کے نصیبے میں پھر خیبر کے دن فتح کا علم آیا اور کہا تیسرا مقام جس پہ مجھے علی کی ذات پہ رشک ہے کہ آمینہ کے لال نے سارے دروازے مسجد نبوی کے سارے ابواب ہر شخص کے اوپر، ہر شخص کے گھر کی طرف کھلنے والے سارے دروازوں کو بند کر دیا، مگر یہ امتیاز حاصل ہوا، علی کو حاصل ہوا کہ علی کے گھر کی طرف کھلنے والے دروازے کو کھلا رہنے دینے کا حکم۔ ساتھیو، یہ خلفائے راشدین کی آپس میں محبت، یہ آپس میں اتفاق، اور آج کا مولوی بکواس کرتا ہے۔ یہ آپ کے قریبی حیدرآباد میں ہم نے ماضی قریب میں سنا کہ حضرت عمر آپ کی شبیہ کو بنایا گیا، آپ کے پتلے کو بنایا گیا، اس کو گالیاں دی گئی، نظر آتش کیا گیا، جوتے مارے گئے، نعوذ باللہ۔ یہ کیسا ملک ہے؟ یہ ملک کوئی جنگل کا قانون ہے؟ ہم ایک ایسے ملک میں موجود ہیں جہاں پہ آئین بھی موجود اور قانون بھی موجود، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ تو امتیاز ہے، ہم نفرت کو ختم کرنے والے، محبتوں کو تقسیم کرنے والے، بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینے والے، بین المسالک ہم آہنگی کو فروغ دینے والے، امن کی بات کرنے والے، مگر یاد رکھو ہم ایسے امن کو کہ جس میں اصحاب رسول کی شان میں تنقید کو کیا جائے، ہم ایسے امن کی کوشش کو اپنے بوٹ کی ٹھوکر کر کریں۔ یہ کیسا امن ہے؟ یہ کیسی امن کی کوشش ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ جلیل القدر اصحاب ان کی شان میں بھونکنا شروع کر دیں۔ اور اس عمر کی بات کر رہا کہ جب آپ نے حضرت علی المرتضیٰ آپ کی جگر گوشہ کے لیے، آپ کی بیٹی کے لیے رشتے کو طلب کیا، حضرت علی نے چچا عباس کو کیا کہا؟ چچا عمر کو جا کر پیغام دے دو، اللہ کی قسم مجھے ذرہ برابر بھی اپنی بیٹی کا تیرے ساتھ رشتہ کرنے میں ذرہ برابر بھی ہچکچاہٹ نہیں۔ کوئی کسی کا داماد ہے، کوئی کسی کا سسر، کوئی آپس میں رشتہ داریاں، عقابت داریاں، یہ کس طرح کی بات ہے؟ پھر بھی مولوی بھونکتا ہے، ملا بکواس کرتا ہے، ذاکر اپنی مجلس میں تبرک کرتا ہے۔ ہم آپ کی وساطت سے احکام بالا کو یہ پیغام دینے کے لیے آئے، ہم ایک آئینی ملک میں رہنے والے، ہم ایک ایسے ملک میں رہنے والے جہاں پہ آئین موجود، قانون موجود، کسی بڑے کی توہین ہو قانون حرکت میں آتا ہے، کسی جج کی توہین ہو قانون حرکت میں آتا ہے، کسی وزیر کی توہین ہو قانون حرکت میں آتا ہے، پارلیمنٹ کی توہین ہو قانون حرکت میں آتا ہے، فوجی کی توہین ہو قانون حرکت میں آتا ہے، وزیر اعظم کی توہین ہو قانون حرکت میں آتا ہے۔ اللہ کی قسم ہم اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، ایک وزیر اعظم کی بات نہیں، پوری دنیا کے وزراء اعظم اکٹھے ہو جائیں، ابو بکر، عمر، عثمان کے پاؤں پر لگنے والی دھول کا مقابلہ بھی۔
ہم آپ کی مساقت سے احکام بالا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بل پاس ہو چکا، اصحاب رسول کی شان میں جو تنقید کو کرے گا اس کے خلاف فوراً سے پہلے قانونی کارروائی کی جائے۔ قانون پاس ہو چکا، لیکن ابھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، جاگنے کی ضرورت ہے، اس پر عمل درآمد کروانے کی ضرورت ہے۔ یہ کس طرح کا قانون؟ قانون تو پاس ہو گیا ہے، عمل ہی نہیں ہوتا۔ جس کے جی میں جو چاہتا ہے، حب علی کی آڑ میں، حب صاحب اہل بیت کی آڑ میں ان جلیل القدر اصحاب ان کی شان میں بھونکنا چلتا ہے، یہ کیسی بات ہے؟ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس دنیا سے رخصت ہو رہے، آپ نے 6 جلیل القدر اصحاب کے اوپر مشتمل ایک کمیٹی کو بنایا۔ طلحہ بھی موجود، زبیر بھی موجود، سعد ابن ابی وقاص بھی موجود، عبد الرحمن ابن عوف بھی موجود، عثمان بھی موجود، علی بھی موجود۔ طلحہ بھی ودرا ہو گئے، زبیر بھی ودرا ہو گئے، سعد ابن ابی وقاص وہ بھی ودرا ہو گئے۔ انہوں نے کہا آپ تینوں کے اوپر فیصلہ، آپ جس کو چاہیں حضرت عمر کے بعد اپنا خلیفہ منتخب کریں۔ ساتھیوں ذرا بات کو صحیح طرح سمجھنا ہے، یہ جھوٹے پروپیگنڈے کو اپنے ذہنوں سے نکالنا ہے جو جھوٹ کو پھیلایا جاتا ہے۔ اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہی محسوس ہونا شروع جیسے ہم سچی بات کرتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ذی النورین، حضرت علی المرتضی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، آپ نے ان دونوں کو مخاطب کیا، سیدنا عثمان کو مخاطب کیا، سیدنا علی کو مخاطب کیا، کہا اگر آپ فیصلہ مجھ پہ چھوڑ دیں، اگر آپ فیصلہ مجھ پہ چھوڑ دیں پھر میں خلیفہ کا انتخاب کر لوں، پھر آپ پہ لازم ہے میں جس کو بھی خلیفہ منتخب کروں پھر وہ اس کی بیعت کو کرے۔ آپ نے سیدنا عثمان کے ساتھ بھی اس بات کو کیا، سیدنا علی کے ساتھ بھی اس مکالمے کو کیا، دونوں رضامند ہوئے۔ سید عبد الرحمن ابن عوف نے حضرت ذی النورین کے ہاتھ پر بیعت کو کیا۔ اور ساتھیوں اپنے ریکارڈ کو درست کر لو، روئے زمین پر دوسرا شخص جس نے ذی النورین کے ہاتھ پر بیعت کو کیا وہ کوئی اور نہیں تھا، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ تمہارا جھوٹا پروپیگنڈا، یہ تمہارا فراڈ، یہ تمہارا جھوٹ اللہ کے فضل و کرم سے ہم پہ آشکار ہو چکا ہے، اور ساری زندگی حضرت علی المرتضی سیدنا عثمان کے وزیر اعظم کے طور پر کام کرتے رہے۔ اگر اختلاف تھا، اگر لڑائی تھی تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص وزارت عظمیٰ جیسے عہدے کے اوپر کام کرتا رہے؟ ساتھیوں ذرا اس سے آگے چلو، اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ ہم نے ابھی ایک اور کانفرنس میں شرکت کے لیے جانا ہے، اور شاہ صاحب نے بھی آپ سے مفصل خطاب فرمانا ہے۔ بات کو ذرا خاتمے کی طرف لے کے جا رہا ہوں، قصے کو ختم کرنے کے لیے، محبت کو ثابت کرنے کے لیے، نفرت کو ختم کرنے والی بات آپ کو بتلا رہا ہوں۔ جانتے ہو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت فاطمہ کی زندگی میں کوئی شادی نہیں کی۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب اس دنیا سے رخصت ہوئی، آپ نے شادی کو کیا، آپ کو اللہ رب العزت نے اولاد سے نوازا، پہلا بیٹا پیدا ہوا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا علی کیا نام رکھنے والے ہو؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پیارا نام آنکھوں میں جچتا ہی نہیں، اپنے پہلے بیٹے کا نام محمد رکھا۔ پھر علی کے گھر دوسرا بیٹا پیدا ہوا، پوچھنے والوں نے پوچھا علی کیا نام رکھتے ہو؟ کہا محمد کے بعد اگر کوئی نام رکھا جا سکتا ہے تو وہ ابو بکر رکھا جا سکتا ہے۔ علی نے اپنے دوسرے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا۔ پھر بیٹا پیدا ہوا، عمر رکھا۔ پھر بیٹا پیدا ہوا، عثمان رکھا۔ اسی طرح حسن کے گھر بیٹا پیدا ہوا، آپ نے اس کا نام علی رکھا۔ پھر بیٹا پیدا ہوا، ابو بکر رکھا، عمر رکھا، عثمان رکھا۔ حسین کے گھر بیٹا پیدا ہوا، پہلے بیٹے کا نام حسن رکھا گیا۔ پھر بیٹا ہوا، ابو بکر رکھا، عمر رکھا، عثمان رکھا۔ اور جانتے ہو کربلا کے دن جو 72 شہداء کا نام یہ مولوی، یہ ذاکر، یہ ملا لیتا ہے،
ان 72 شہداء میں علی اصغر تو کہتا ہے، علی اکبر تو کہتا ہے، یہ نہیں بتلاتا حسین کے جھنڈے کے نیچے تلوار چلاتے ہوئے، حسین کے جھنڈے کے نیچے باطل کے ساتھ ٹکراتے ہوئے جہاں پر حسین شہید ہوئے وہاں پر علی کا بیٹا ابو بکر بھی شہید ہوا، عمر بھی شہید ہوا، عثمان بھی شہید ہوا، حسن کا بیٹا ابو بکر بھی شہید ہوا، عمر بھی شہید ہوا، عثمان بھی شہید ہوا، حسین کا بیٹا ابو بکر بھی شہید ہوا، عثمان بھی شہید ہوا، عمر بھی شہید ہوا۔ نام اس لیے نہیں لیتے، لوگوں کو پتا چلے گا، کہیں گے کیسی بات کرتے ہو، کبھی کوئی اپنے مخالفوں پہ بھی اپنے بیٹوں کے نام۔ ساتھیوں، اللہ کی قسم، ان کے پروپیگنڈے سے دور رہنا ہے، ان کے مکر و فریب سے دور رہنا ہے، ان کے جھوٹ سے دور رہنا ہے۔ وقت مختصر، اگر آپ کے سامنے تفصیل سے بات کو رکھا جائے، اللہ کی قسم وقت اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، راتیں بیت جائیں، آپ کے ساتھ ایسی محبت کی داستانوں کو رکھا جائے کہ آپ حیران و ششدر رہ جائیں، مگر آخر میں ہم ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ابن تیمیہ کے بیٹے ابھی زندہ ہیں، امام مالک کے بیٹے ابھی زندہ ہیں، حبیب الرحمان کے لہتے جگر ابھی زندہ ہیں، احسان الہی ظہیر کے بیٹے ابھی زندہ ہیں۔ جب تک ہم زندہ ہیں اصحاب رسول کی شان میں تنقید کو نہیں ہونے دیا جائے۔ ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے کہو، اصحاب رسول کی شان میں تنقید کو نہیں ہونے دیا جائے گا۔ جب تک ہم زندہ ہیں ابو بکر کی صداقت کا اعلان کرتے رہیں گے، ہاتھوں کو ذرا بلند کر کے کہو، عمر کی عدالت کا تذکرہ کرتے رہیں گے، ذی النورین کی صحابت کو بھی بیان کرتے رہیں گے، علی کی شجاعت کو بھی بیان کرتے رہیں گے، اور شان کریمین حسنین حسن و حسین کی منقبت بھی بیان کریں گے، اور معاویہ کے تدبر کو بھی بیان کیا جائے گا۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک عہد آپ نے کیا، ایک ہم مسجد میں کیے دیتے ہیں، خون دل دے کے نکھاریں گے روح بھر کے گلاب۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، اور وہ گلشن اللہ کے فضل و کرم سے دفاع ختم نبوت کا ہے، دفاع صحابہ کا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔